لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان ماجد جمیل ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز خصوصی نشریات جمال رمضان۔ آپ سب کو سنت و برا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات کی نوید ہوتی ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ جب ہر طرف اللہ کی بخشش کی لہر دوڑتی ہے تو قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، یہ والی آیت یاد آتی ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت اپنی تمام تر رحمتیں دے کر ہم سے رخصت ہو گیا ہے۔ اب دوسرا عشرہ مغفرت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ عشرہ مغفرت ہے۔ اسی حوالے سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان، جانی پہچانی شخصیت جناب مولانا طیب جاوید صاحب۔ درس و تدریس سے آپ کا تعلق ہے، ریڈیو پاکستان میں بھی ایز دا میزبان آپ کام کرتے رہے ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، اچھے خطیب بھی ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنے جو مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمال رمضان جو پروگرام ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ جو مہمان گفتگو کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا مہمان جو ہوتا ہے وہ ثناخواں ہوتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو ثناخواں موجود ہیں بڑی پیارے انداز میں اپنا نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں، بڑی پیاری آواز ہے، اور ان کے جو پڑھنے کا انداز ہے اور پڑھنے جو ان کا کلام ہے وہ سن کر ان کی جو باتیں ہیں وہ دل پر اثر کرتی ہیں۔ میری مراد محمد ریحان مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع عشرہ مغفرت ہے، اس حوالے سے مولانا طیب جاوید صاحب آپ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ عشرہ مغفرت رمضان کا ایک اہم حصہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عشرے کی اہمیت اور اس میں پناہ لینے والی مغفرت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا۔ درود و سلام اس ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سب سے پہلے میں مولانا ماجد ستی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حق نیوز کا کہ انہوں نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں مجھے گفتگو کے لیے یہاں بلایا۔ باقی جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے تو رمضان المبارک کی برکات خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس پورے ماہ میں رکھی ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اب جہاں تک اس عشرہ مغفرت جس کی ابتدا ہو چکی ہے اور آپ کا جو سوال ہے، تو اس پر اگر ہم دیکھیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ اس کا مغفرت ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ بخشش ہے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر، کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ،
کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے، پہلا حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور اس کا درمیانہ جو عشرہ ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کا آخری حصہ ہے وہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو اسی تناظر میں ان کو اس رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا گیا، اور یہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے حصے میں اگر رحمت ہے تو وہاں پر مغفرت نہیں ہے اور وہاں پر بخشش نہیں ہے، اور دوسرے حصے میں اگر مغفرت ہے تو وہاں پر رحمت نہیں ہے، بلکہ یہ جو حصہ ہے یہ خصوصیت کے ساتھ مخصوص کیے گئے ان چیزوں کے لیے بھی دیگر چیزیں تو اس میں شامل ہی ہیں، مثلا عشرہ مغفرت میں رحمت اور بخشش شامل ہی ہیں، لیکن خصوصیت اس میں جو ہے وہ مغفرت کے ساتھ ہے، اور یہ ہم نے جو اس کی خصوصیت لی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فرمان سے لی ہے۔ جی، آپ نے بہت پیارا جو ہے نا وہ ہمارے سامعین و ناظرین کو جو ہے عشرہ مغفرت کے حوالے سے گفتگو کی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ رمضان کے ان مبارک ایام میں بھی اپنے گناہوں سے نہیں بچ پاتے، تو اسلام کی نظر میں گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس سے صحیح طریقے سے ہم مستفید تب ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم رمضان کے روزے رکھیں، وہاں پر ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ جو آیت کریمہ میں پہلے آپ کے سامنے تلاوت کر چکا ہوں اس میں بھی اللہ رب العزت نے جہاں روزوں کی فرضیت کے بارے میں بتلایا، وہاں ساتھ ہی اس کی جو حکمت بیان کی کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی کہ روزے فرض کرنے کی وجہ بھی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اب اگر رمضان المبارک سے ہم صحیح طریقے سے مستفید ہونا چاہیں، اس کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیں، اس میں جو مغفرت کے اعلانات ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ان سے ہم صحیح طریقے سے مستفید ہونے چاہیں تو اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ مثلا رمضان المبارک میں جھوٹ ہے، اسی طرح لڑائی جھگڑا ہے، اور دیگر جو حرام کاری ہے، جو غلط کام ہیں، بد نظری ہے، اس سے ہم جب اپنے آپ کو بچائیں گے تو تب ہم صحیح طریقے سے مستفید ہوں گے اور جو رحمتوں اور مغفرت کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہم اس گناہوں سے نہیں بچتے اور اس کے بغیر ہم صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں، تو جیسے حدیث میں ہے کہ آپ اگر گناہوں سے نہیں بچتے تو آپ کا یہ صرف جو ہے یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں کہ ہمارے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، بالخصوص رمضان المبارک میں، کہیں اس میں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، اور گناہ میں بھی ہم اپنی پوری زندگی میں نظر دوڑائیں کہ ہمارے جو تمام اعمال ہیں، چاہے اس کا تعلق ہمارے معاملات کے ساتھ ہو، اخلاقیات کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، ہم تمام چیزوں میں اللہ رب العزت کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہوں۔ اگر ہم ان کو مد نظر نہیں رکھ رہے اور ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن یہ ڈھال جو ہے یہ جھوٹ سے اور دیگر گناہوں سے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ جہاں پر ہم روزے رکھ رہے ہیں وہاں پر ہم صحیح طریقے سے، تب ہم اس کی برکات سے مستفید ہوں گے جب ہم ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں گے، اور اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے تو پھر ہم جو رمضان کی صحیح لذات ہیں، جو صحیح برکتیں ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ بے شک جی، آپ نے بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں، گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اب ہم اپنے دوسرے مہمان محمد ریان مدنی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ جی محمد ریان مدنی صاحب۔ غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے، کبھی ان کی ہو زیارت یہ لا لگی ہوئی ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں
میری جان سلگ رہی ہے، تیری یاد میرا ایمان، تیرا ذکر زندگی ہے، تیری یاد میرا ایمان، تیرا ذکر زندگی ہے، مجھے درد سے نوازا، مجھے درد سے نوازا، تیری بندہ پروری ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے۔ میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے، میں چلا ہوں اپنے گھر سے یہی سوچ کر مدینے، میرا کام جستجو ہے، میرا کام جستجو ہے، تیرا کام رہے بری ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے۔ نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا، نہ جہاں میں کوئی ہوگا، نہ ہوا ہے کوئی تجھ سا، نہ جہاں میں کوئی ہوگا، تو حبیب کبریا ہے، تو حبیب کبریا ہے، تجھے زیب سروری ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے۔ مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی، مجھے اے فدا یقین ہے کبھی دید ان کی ہوگی، میرا دل تڑپ رہا ہے، میری آنکھ میں نمی ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میری آنکھ میں نمی ہے، غم ہجر مصطفیٰ میں میری جان سلگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں اپنے مہمان مولانا طیب جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مغفرت کے حوالے سے کیا تعلیمات دیں، کیا ہمیں اس عشرے میں کچھ خاص عبادات اور اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ بے شک رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ خصوصیت کے ساتھ عبادات کا مہینہ ہے، اور جو خاص عبادات کی جہاں تک بات ہے وہ رمضان کا گہرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے اس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور رمضان کی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے، روزہ تو فرض ہے ہی ہے، اس کے بعد جو رمضان میں سب سے بڑھ کر عبادت ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہمیں رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے وہ تلاوت قرآن کا ہے، قرآن کو سمجھنے کا ہے، پھر فہم قرآن کا ہے، کیونکہ قرآن ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اور اس سے ہم صحیح طریقے سے مستفید تب ہو سکیں گے جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ ہم سے کیسی زندگی کا متقاضی ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے بسر کروں۔ اور جب مجھے یہ ساری تعلیمات تب معلوم ہوں گی جب میرے اندر یہ شوق پیدا ہوگا فہم قرآن کا۔ تو رمضان کی جو خاص عبادت
آپ نے کہی تو خاص ترین عبادت تو تلاوت قرآن ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، وہ تلاوت ہو، وہ فہم قرآن ہو، وہ قرآن کی درس و تدریس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عشرہ ہے، یہ عشرہ مغفرت، تو خصوصیت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے۔ اور گناہوں کی معافی کا جو بہترین طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ گناہ کو چھوڑے، یا علماء نے جو اس کی شرائط لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے بندہ گناہ کو چھوڑے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ میں پڑا ہوا ہے، گناہ کر بھی رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے استغفار بھی کر رہا ہے، بلکہ سب سے پہلے گناہ کو چھوڑے، پھر دوسرا اس گناہ کا اعتراف کرے، اعتراف اس طور پر کہ اپنے گناہ پر، اپنے کیے پر ندامت اختیار کرے، اور پھر تیسری بات یہ کہ انسان پکا عزم کرے کہ یا اللہ میں تیرے ساتھ یہ عزم کرتا ہوں کہ میں اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اور پھر اگر اس جو گناہ اور نافرمانی کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو اس میں اس بات کو بھی مد نظر رکھے کہ جس شخص کا جو حق غصب کیا ہوا ہے وہ اس کو واپس لوٹائے، تب جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی معافی ہوگی۔ اور اگر کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اور اگر مالی حقوق کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ اس کو ادا کرے۔ دوسری جو بات ہے کہ استغفار کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ذکر کریں، اللہ رب العزت کا ذکر، اور افضل الذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ ذکر کرے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں انسان، اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ کسی جگہ کا تعین ہونا ضروری ہے، انسان جب بھی جہاں بھی ہو اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے۔ اور خاص طور پر پھر جو اس کے علاوہ جو خصوصیت کے ساتھ عبادت ہے وہ استغفار کرے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرے، اور اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرے، مانگے۔ اس میں استغنا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے ہم جنت نہ مانگیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات سے، آپ کے معمولات سے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز عمل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کثرت کے ساتھ جنت کا سوال کرنا چاہیے، جنت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کہ رمضان المبارک میں جو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس میں ہم اللہ رب العزت سے رو رو کر ہم بالخصوص تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت میں، کیونکہ وہ انتہائی زیادہ جو ہے دعائیں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا کر اور جہنم سے ہمیں نجات دے دے، جہنم سے ہمیں بچا لے، کیونکہ جو شخص جس کو جنت مل گئی اور جہنم سے بچا لیا گیا وہی کامیاب شخص ہے۔ بے شک جی، آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ اب ہم دوسرے مہمان جناب ریحان مدنی صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا دوسرا کلام پیش کریں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے
ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کیا۔ گفتگو کا جو سلسلہ ہے، آج کا جو موضوع عشرہ مغفرت ہے، اس حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں مولانا طیب جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کیا عملی تدابیر جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے، اور کس طرح اپنے دلوں کو صاف کر سکتے ہیں ہم تاکہ اللہ کی رضا اور مغفرت حاصل ہو سکے۔ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اور احادیث کے مطابق اس کے ہر رات کو لاکھوں آدمیوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور پھر جو آخری رات ہے پورے رمضان المبارک میں جتنے بندوں کی مغفرت کی ہوتی ہے ان سب کو برابر اس ایک رات میں سب بخشش کی جاتی ہے۔ وہیں پر چند بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی رمضان المبارک میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں کی جاتی۔ ان میں سے جو سب سے پہلا آدمی بتلایا وہ جو شراب کا عادی ہو، اور اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس فہرست میں تو نہیں آ رہے۔ دوسرا آدمی وہ بتلایا جو والدین کا نافرمان ہو۔ اب جو والدین کا نافرمان ہے وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ ساری دیگر عبادات بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے والدین کا دل دکھایا ہوا ہے، ان کو ناراض کیا ہوا ہے، تو رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی جہاں پر میں نے بتلایا کہ ہر روز لاکھوں آدمیوں کی اور پھر آخر میں سب کو ملا کر جتنے آدمیوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس کے برابر سب کو بخش دیا جاتا ہے، اس وقت بھی وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور تیسرا آدمی قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں سے تعلقات کو توڑنے والا، بات بات پر جھگڑے کرنے والا، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ بھی اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور چوتھی چیز، دل میں کینہ رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں حسد بغض رکھنے والا، اس کی رمضان المبارک میں بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اب ہمارے لیے اس رمضان المبارک میں صحیح طور پر اللہ رب العزت سے مغفرت اور بخشش کرانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کہیں ہمارا اس کیٹیگری میں نام تو نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کا اپنا محاسبہ کریں کہ کہیں میرے اندر تو یہ بیماریاں نہیں پائی جاتی۔ جب تک میرا دل پاک نہیں ہوگا لوگوں کے بارے میں، میرے دل میں اگر حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تو بے شک میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادات کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں، میں لوگوں کو نمازیں بھی پڑھا رہا ہوں،
میں اپنے خیال میں بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں بھی میری مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کریں، نفرتوں سے، قدورتوں سے، حسد سے، بغض سے اور اس جیسی دیگر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان سے اپنے دل کو پاک کریں۔ پھر اللہ رب العزت سے سچے دل سے، صدقے دل سے ہم معافی کے طلبگار ہوں تو یقیناً اللہ رب العزت ہمارا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں رمضان المبارک میں کر دے گا کہ جن کی رمضان المبارک میں مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو صرف ایک یہ بدنصیبی کافی نہیں ہے کہ ہم مغفرت نہیں کروا سکے، بلکہ ہم حضرت جبرائیل امین کی اس بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر آمین کہنے کے بھی مستحق ہوں گے کہ جناب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرز عمل پر نگاہ ڈالتے تھے، وہ سیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا کام کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خلاف معمول ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، جبکہ عام طور پر آپ کا یہ معمول نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ایک طرف تو ہم بدنصیب اس طور پر ہوئے کہ ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اور دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ٹھہرے۔ لہٰذا ہمیں رمضان المبارک کے ان مہینوں میں کھلے دل سے اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے، اور جیسے خاص کر کے جو آخری دو بیماریاں ہیں قطع تعلقی اور کینہ حسد، ان سے، کیونکہ یہ عام طور پر پائے جانے والی بیماریاں ہیں اور ہم اس کو گناہ ہیں اور اس کو گناہ سمجھا بھی نہیں جاتا، ہم اپنے ذام میں خود کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہر دوسرے تیسرے آدمی کے بارے میں ہم نے دل میں نفرت مول لی ہوتی ہے، اور ذرا سی بات پر ہم قطع تعلقی کرنے والے ہوتے ہیں، جھگڑالو قسم کے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بات آئی تو میں آپ کے سامنے ایک بات کر دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن عام طور پر ہم اپنا طرز عمل اس میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ہم لڑائی جھگڑے رمضان المبارک میں دیکھتے ہیں۔ بھائی لوگوں سے پوچھے کہ بھائی کیوں جھگڑا کر رہے ہیں تو عرض ہے بندہ کہتا ہے جی روزہ لگا ہوا ہے، عام طور پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، حالانکہ روزے کا معنی صبر ہے، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزے کا تعلق صبر کے ساتھ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھیں، ہم اپنے غصے کو پی جانا سیکھیں۔ چاہیے کہ ہم اس کے الٹ معنی روزے کو بہانہ بنا کر ہم لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، فساد شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ معاملات بگاڑنا شروع کر دیں۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جب تک اپنے دل کو پاک نہیں کریں گے، ہم اس عشرہ مغفرت میں اور رمضان المبارک میں اپنی مغفرت اللہ رب العزت سے نہیں کروا سکیں گے۔ ماشاءاللہ جی، بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو عشرہ مغفرت کا جو اہم موضوع ہے اس پر آپ نے گفتگو کر کے بہت اہم باتیں آپ بتائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسرے جو ہمارے مہمان بیٹھے ہیں محمد ریان مدنی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت پیارے کلام آپ نے پڑھا، بڑی پیاری آپ کی آواز ہے، اللہ نے آپ کو جیسی آواز دی ہے ویسے آپ دل سے پڑھتے بھی ہیں، اور آپ کا جو کلام ہے وہ بڑا اچھا کلام تھا، پڑھنے کا انداز بھی اچھا تھا، دل کو اثر رکھنے والی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عظیم سے نوازے اور آپ کو بھی ہمیشہ ترقیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اب ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ آج کا جو موضوع تھا عشرہ مغفرت، اس حوالے سے مولانا نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم کہیں ان 4 بندوں میں سے نہ ہوں کہ ہم روزے بھی رکھیں، ہم بھوک اور پیاس بھی برداشت کریں، اور ہم ان 4 بندوں میں سے نہ ہوں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے نہ ہوں۔ پہلی بات حدیث میں جیسے آتا ہے، شراب
پینے والا، دوسرے والدین کا نافرمان، اور تیسرا جو ہے وہ قطع تعلقی، اور چوتھا جو ہے کینہ اور بغض رکھنے والا۔ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں پائی جا رہی، کہیں ہم ان خصلتوں کے اندر تو نہیں کہیں ہم گرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ایسی برائی، ان سب برائیوں سے بچنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے بھی رکھیں، سب کچھ ہو، لیکن اپنی مغفرت جو ہے نا وہ نہ کرا سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کے اوپر آمین کہا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ہم اس کے مرتکب ہو جائیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے رمضان کی ان بابرکت جو ساعات ہیں، ان جو گھڑیاں ہیں، ان میں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان کے اوپر ندامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام، اللہ نگہبان۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد حبيب الله۔